السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں قرآن کریم، اور قرآن کریم میں ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر ہماری 25 یعنی 25 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 26 رہے گا، تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، ان کے نون میں غنہ کریں گے، اس لیے کہ نون کے اوپر تشدید ہے۔ اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے۔ ان اللہ لا یستحیی، لا کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہے۔ اکثر غلطی یہ ہو جاتی ہے لوگوں سے کہ اس کو لا یستحیی پڑھتے ہیں، لا یستحیی نہیں پڑھتے، تو یہ غلط ہے۔ لا یستحیی یہاں لام کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، لا یستحیی۔ یہ یہاں پر چھوٹا مد بنا ہوا ہے، یہ مد منفصل کی علامت ہے، یہاں پر مد منفصل ہوگا، 1 سے 3 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ این یضرب، این کے اندر نون ساکن کے بعد میں یا ہے، جو ادغام یرملون کا قاعدہ ہے، یہاں پر تھوڑا سا غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ این یضرب، ضاد کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ مثلا، سا کو سافٹ پڑھنا ہے، اور لام پر دیکھیے میں نے یہاں پر سانس توڑا ہے، تو میں نے کیسے پڑھا ہے اس کو؟ مثلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک قاعدہ سیکھ لیا ہے کہ جب بھی 2 زبر پر ہم سانس توڑیں گے تو ایک زبر کے ساتھ میں الف پڑھیں گے، جہاں پر بھی سانس توڑیں گے، چاہے وہ آیت ہو یا آیت نہ ہو، کوئی بھی جگہ پر سانس توڑتے ہیں تو وہاں پر ہم ایک زبر کے ساتھ میں الف لگا کر کے پڑھیں گے، اور جب یہاں پر سانس توڑ لیا ہے، آیت نہیں ہے، تو پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے۔ مثلا ما بعوضة فما فوقها، مثلا یہاں پر بھی ادغام یرملون ہی کا قاعدہ ہے، تنوین کے بعد میں میم آ رہا ہے، اس لیے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بعوضة، ضاد کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، تن کے اندر اخفا ہوگا، اس لیے کہ تنوین کے بعد میں فا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، فَأَمَّا کے میم پر چونکہ تشدید ہے، اس لیے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آمنوا، نون کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، یہاں واو مدہ کا قاعدہ ہے۔ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، ان کے نون میں غنہ کرنا ہے، الحق، قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ من ربهم، را کو بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، وَأَمَّا کے میم میں بھی غنہ کرنا ہے، الذین کے ذال کو سافٹ کر کے پڑھنا ہے، کفروا، را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ فَيَقُولُونَ، قاف کو بھی کھینچنا ہے اور لام کو بھی کھینچنا ہے، اور ساتھ میں قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ ماذا اراد اللہ، ماذا کے دال کو تھوڑا سا زیادہ کھینچنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہے، اور دال کو سافٹ پڑھنا ہے۔ را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ داللہ، اللہ کے لام کو بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، بہذا کے دال کو سافٹ کر کے پڑھنا ہے۔ مثلا، یہاں پر بھی دیکھیے وہی قاعدہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، 2 زبر پر سانس توڑتے ہیں تو ایک زبر کے ساتھ میں الف پڑھا جاتا ہے، اس لیے کیا پڑھا یہاں پر؟ مثلا، اور جو میم کی علامت ہوتی ہے اس پر وقف کرنا لازمی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، یضل، ضاد کو منہ بھر کے پڑھنا ہے،
کثیرا، سا کو سافٹ پڑھنا ہے، را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ رو، یہاں پر تنوین کے بعد میں واو ہے، ادغام یرملون کا قاعدہ ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کثیروں کے سا کو بھی سافٹ پڑھنا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، وَمَا يُضِلُّ کا ضاد کو بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ بِهِ کے اندر مد منفصل کا قاعدہ ہے، اس لیے 1 سے 3 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ تو چلیے یہ تو آپ کا تجوید کے ساتھ میں رہا، اب کیسے پڑھنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ جی آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو سبق بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹ اسی طریقے سے آپ تک پہنچتے رہے اور قرآن کریم کی برکات سے ہم تمام لوگ فیض یاب ہوتے رہیں۔ چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔